خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جمعہ کے دن کی اہمیت، فضیلت، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فطرتاً انسان کے اندر یہ کمزوری رکھی ہے کہ جب اس کے سامنے کسی چیز کے فضائل، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ انسان تب ان فضائل کو سن کر اس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اس کے قدم اٹھتے ہیں کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما کے فرما رہے ہیں، اذا نودیا، جب آپ کو ندا دی جائے، یعنی جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو۔ اس ندا سے مراد اذان ہے، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، آپ کو پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو آپ جمعے کی نماز کے لیے جمعۃ المبارک کے دن دوڑتے ہوئے چلیں، بھاگتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جس طرح آپ اپنے معمول کے مطابق چل رہے ہوں اور اچانک آپ کو فون آ جائے، بھئی آپ کے گھر میں تو بڑے ضروری آپ کے گیسٹ، آپ کے مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ ایک دم تیز چلنا شروع کر دیں گے مہمانوں کا سن کر، یا یہ کہا جائے آپ کو عام معمول کے مطابق چلتے چلتے یہ اطلاع ملے کہ آپ کے گھر کے اندر بیماری آ گئی ہے، فلاں کو فلانی تکلیف ہو گئی ہے، تو یہ سن کر آپ دوڑ کر جائیں گے کہ تاکہ میں جتنے جلدی جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے جلدی جانے سے ان کی جان بچ جائے۔ تو آدمی جیسے ہی کوئی اہم خبر سنتا ہے تو وہ اپنے معمول سے ہٹ کر تیز رفتار میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، جب آپ کے کانوں میں جمعے کی اذان کی آواز پڑ جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر آپ نے آہستہ قدم چل کر نہیں جمعے کے لیے جانا، دوڑ کر جانا ہے، جلدی سے جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ہمیں اذان سننے کے بعد ہم نے سارے دنیاوی معاملات چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اور خود اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو یہ بیچنے والے دکاندار حضرات ہیں، یہ حکم ان کو ہے، چھوڑ دو بیچنا، چھوڑ دو بیچنا، بند کر دو دکانیں، مؤخر کر دو اپنے کاروبار۔ اس لیے جب دکاندار دکان بند کرے گا، خریدار خود بخود نہیں آئیں گے۔ خریدار کیوں جاتا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے۔ جیسے ابھی پنڈی کی طرف راستے بند ہے، سب کو پتا ہے راستے بند ہے، کون جائے گا؟ بھائی ہم پنڈی سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن راستے سارے بند ہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جائے گا تب ہی جب راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اب اسی طرح دکاندار صاحب نے دکان کھول رکھی ہے، جب اسے دکان کھول رکھی ہے، لام والا خریدار بھی جائیں گے۔ تو علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کے دن دکان کھولنا اور خریداروں کو دعوت دینا، اس دن جمعہ کے دن دکان کھولنے والے دکاندار گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہگار ہونے کا ذریعہ دکاندار بنتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، کہا بیچنا چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر دو، دکانیں بند کر دو،
جب دکانیں بند کی جائیں گی خریدار ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیے جتنے دکاندار حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، جمعے کے دن اس لیے خود سے دکاندار کوئی کاروبار ہم جمعے کے دن نہ کھولیں، تاکہ ہماری وجہ سے خریدار آ کر وہ جو گناہگار ہوں گے اور ان کے گناہ کا ذریعہ ہم بنیں گے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی کا ذریعہ بنائے کہ میں کو اپنی ذات سے ایسا کام کر جاؤں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، بعد میں لوگوں کو اس سے نفع ہو، نہ کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے مجھے اس کا گناہ ملے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اور بعد میں آنے والے اس نیکی کو کرتے ہیں تو وہ اجر کرنے ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے. اس طرح کوئی گناہ کا کام کرتا ہے بعد میں آنے والے اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ان کا گناہ اس گناہ کو گناہ کی ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں بند کر دو کاروبار، اور ساتھ فرمائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یاد رکھو یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ دکانیں بند کر کے کسی کو گناہ کا ارتکاب کرنے کا ذریعہ نہ بنانا. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. جمعے کے دن اذان کی آواز سنتے ہی جمعے کی طرف دوڑنا، اللہ کی یاد کی طرف لپک جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس جمعے کی عظمت، جمعے کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جمعے کی نماز کو اہمیت کے ساتھ، اس کے تمام فضائل کے استحضار کے ساتھ ہم پڑھیں تاکہ اللہ جل شانہ ہم سے خوش ہو جائیں. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.